تو نے عرض کی باری تعالیٰ یہ عذاب کو ایک نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے آج سامعین العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، JAP میڈیا سیل کے پروگرام تاک راتوں میں تلاش شب قدر، میں ہوں ذیشان صدیقی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب اظہر رشید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن جود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ناظرین السلام علیکم۔ تاک راتوں میں تلاش شب قدر کے عنوان سے گزشتہ 4 پروگرام آپ نے سماعت فرمائے۔ ہم نے کوشش کی کہ اپنے ان تمام پروگراموں میں ہم ان علماء حق کو مدعو کریں کہ جو حق بات کہنا جانتے ہیں، ان علماء کو مدعو کریں کہ جو مصلحت کوش نہیں ہیں۔ اسی طرح سے آج 29ویں شب ہے، اور اس 29ویں شب کے لیے ہم نے جن علماء کا جن عالم دین کا انتخاب بہت کیا، خوبصورت شعر وہ بھی مشہور ہیں حق بات کہنے کے لیے۔ بہت خوبصورت بات جناب اظہر رشید صاحب نے ارشاد فرمائی کہ ہم نے مختلف پروگرام میں شب قدر کی منزلت اور شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی۔ اسی عنوان سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا پیر طریقت ابو الحسنات عباس علی قادری ترابی صاحب، جو کہ تحریک فروغ پیغام رضا کے بانی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا علامہ صاحب، شب قدر ایک ایسی عظیم رات ہے جس کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تو آپ شب قدر کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں شب قدر کی فضیلت پر پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 30ویں پارے میں پوری سورت ہے جس کی عظمت و شان خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا نزول، قرآن کا نزول رمضان میں ہوا، بے شک، اور رمضان کی راتوں میں قرآن کے نزول کا، شب قدر اور قرآن کے نزول کا ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے شک ہم نے قرآن رمضان میں نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا قرآن رمضان کے دن میں نازل ہوا یا راتوں میں؟ واہ واہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سبحان اللہ، بے شک ہم نے قدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا۔ اور پھر لیلۃ القدر کی افضلیت اور اس کی افادیت اور اس کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اگر اس ضمیر کو حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جائے تو معنی یہ بنے گا کہ اے محبوب، آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور اگر اس کا ضمیر عوام کی طرف کیا جائے تو یہ بنے گا تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہاں پر رب تعالیٰ نے پہلے سوال کیا اور خود ہی اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، بہت یہ اس کی عظمت و شان کو بتانے کے لیے کہ شب قدر کتنی فضیلت والی ہے۔ بہت خوبصورت۔ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور فرمایا گیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ سبحان اللہ۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام کی قیادت و سیادت میں فرشتے اترتے ہیں، اور یہ رات سلامتی کی رات ہے۔ اللہ کے امر سے یہ فرشتے اترتے ہیں، ساری رات سلامتی کی رات ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس وقت تک سلامتی برقرار رہتی ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ یعنی عام راتیں آپ دیکھیں اور اس رات میں کیا فرق ہے؟ گھنٹوں کے اعتبار سے تو یہ بھی انہی راتوں کی طرح ہیں، لیکن
اگر اس کی عظمت و شان کو دیکھیں تو یہ عام راتوں سے یوں مختلف ہے کہ رات کے ہوتے ہی فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. جیسے غروب آفتاب ہوا تو نزول رحمت اور فرشتوں کا نزول شروع ہو گیا, اور فجر کے طلوع تک, صادق جب تک طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک یہ سلامتی ہی سلامتی کی رات ہے. سلامتی ہی سلامتی ہے. اچھا علامہ صاحب, اس بات کا جواب ارشاد فرمائیے گا کہ یہ مغفرت کی رات ہے, بڑی عظمت والی رات ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری مغفرت ہو گئی ہے؟ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارشاد فرمائیے کہ اگر ہم شب قدر مجھے مل جائے, میں شب قدر کو پالوں تو اس میں کیا کروں؟ سبحان اللہ. تو اب دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب انہیں ارشاد فرمایا, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ جب تم شب قدر کو پاؤ تو یہ دعا پڑھو, اللہم انک عفو, اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر اگلا جملہ دیکھیے, اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرو, تحب العفو, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی تو درگزر کرنے والا ہے اور تو درگزر کرنے کو پسند کرتا سبحان ہے. اللہ, بہت خوبصورت بات, بہت. اور پھر عرض کرو اللہ کی بارگاہ میں, تحب العفو کے بعد فاعف عنی, تو اے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے درگزر فرما. سبحان اللہ, بہت. اب شب قدر چونکہ مغفرت کی رات ہے, توبہ کی رات ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہمیں ایسے پتہ چلے گا کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں اپنے گناہ سے جو ہم نے سے سرزد ہوئی معصیت یا خطا, تو ہم اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کرتے ہیں تو توبہ کے بعد انتہائی اطمینان اس کے قلب پر نازل ہوتا ہے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات. اطمینان قلبی نصیب ہو جائے جس توبہ کے بعد. علامہ صاحب یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ ہے, بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, ایک مختصر سا وقفہ ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. فرشتوں نے عرض کی, باری تعالیٰ یہ عذاب ایک نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے. آج سامعین, ویلکم بیک ناظرین, ہمارے پروگرام طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عباس علی قادری صاحب, جو اطمینان قلب کی عبادت کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے. اب علامہ صاحب آپ جاری رکھیے گا اپنی گفتگو کو. جی, میں عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے, توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے جس کا تقاضا اللہ نے قرآن میں کیا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, سبحان اللہ, اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو کہ تمہیں آئندہ گناہوں سے نصیحت ہو جائے. سبحان اللہ. تو سچی توبہ اور توبۃ نصوحا جب آدمی کرتا ہے, مومن کرتا ہے, تو پھر وہ اس کے دل پر اور اس کے ذہن پر اللہ تبارک و تعالی اطمینان داخل فرما دیتا ہے اس کے دل میں, جو یقیناً اس کی توبہ کے مستجاب ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ مستجاب ہو گئی. اب وہ پلٹ کر گناہ کی طرف نہیں جائے گا, سبحان اللہ, اب وہ پلٹ کی خطا کی طرف نہیں جائے گا. یہی اللہ نے تقاضا اہل ایمان سے کیا ہے. تو شب قدر ایسی ہی راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے اور سچی توبہ کی جائے, رسمی توبہ نہ ہو. بے شک, بے شک. اچھا علامہ صاحب, جو ہے ہر مسلمان اس وقت عبادت میں مصروف ہے اور تلاش شب قدر بھی جاری ہے, آج آخری شب ہے. اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ اس عبادت کی رات میں کیا بہتر ہے کہ نوافل ادا کیے جائیں یا وہ نمازیں جو قضا ہوئیں ان کی فکر کی جائے؟ آپ نے بہت عمدہ سوال کیا اس نوعیت سے. ہمارے یہاں لوگوں کا رجحان اس طرف بڑھ گیا ہے کہ صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے جی اور نوافل پڑھے جائیں. جس مسجد میں صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ہوتا ہے وہاں آپ دیکھیے کہ جمع غفیر ہوتا ہے, بے شک.
اور جہاں پر اس کا اہتمام نہیں ہوتا تو وہاں عوام اس مسجد کے امام کو یا انتظامیہ کو کوستی ہے کہ انہوں نے اہتمام نہیں کیا، جبکہ آپ دیکھیے کہ یہ مقدس اور بابرکت جو راتیں ہیں، ان راتوں میں نوافل پڑھنے کا جو ثواب ہے، چاہے وہ صلاۃ و تسبیح ہو یا اور دیگر نوافل ہوں، اسی کو ملے گا جو صاحب ترتیب ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس شخص کے نفل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے جس پر فرض نماز قضا ہیں. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بہت عمدہ اور مربوط فتویٰ ترتیب دیا اور فرمایا کہ لاکھ یا کروڑ نوافل بھی، 1 لاکھ یا 1 کروڑ نوافل بھی فرض کی 1 رکعت کے برابر نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ان مقدس راتوں میں چاہیے کہ قضائے عمری کو ادا کریں، اس لیے کہ وہ فرض ہیں، اور فرض کو ادا کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے تم پر قرض ہے. تو نوافل تو یہ ہدیہ ہے اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش کر رہا ہے، لیکن جو پہلے اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ ادا کریں. اسی طرح سے وہ مائیں بہنیں جو گھروں میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان پر بھی یہی لازم ہے کہ پہلے وہ اپنی قضائے عمری کی فکر کریں، وہ نمازیں جو فرض تھیں ادا نہیں ہو سکی ان کو ادا کر لیں اس رات میں. اس کا ثواب بھی یقیناً اسی حساب سے اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا جس طرح باقی نماز عود کے لیے ہوتا ہے. اصل میں دیکھیں قضا نماز اول تو اعلانیہ نہیں پڑھی جاتی، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قضا کا اظہار خود گناہ ہے. ہاں، خواتین بھی گھر میں پڑھیں نماز تو وہ قضاء عمری ہی پڑھیں. اجر و ثواب کا جہاں تک تعلق ہے تو قضا نمازوں کا ادا کرنا یہ فرض تھا. اب اس پر اجر و ثواب بڑھ کر نہیں ملے گا، بلکہ قضا نمازیں ادا کر کر اللہ سے توبہ کرے کہ اس کا کیا ہوا فرض تاخیر سے ادا کیا، اس تاخیر کی بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے گی. اچھا علامہ صاحب، ہم نے احادیث میں پڑھا ہے، سنا ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں پھر بھی کاروبار میں بھی دھوکہ دہی چل رہی ہے، گناہ کے کام چل رہے ہیں. اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اور کیا شیطان کے کھلنے پر بھی کوئی احادیث ہیں؟ کیونکہ عید کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب ہی ماحول بالکل اچانک سے چینج ہو جاتا ہے. اچھا دیکھیں، اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، کیا شیطان جیسے اپنا رمضان شروع ہوتا ہے اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، تو کیا عید کے دن ان کو واپس کھول دیا جاتا ہے؟ دیکھیں حدیث پاک میں جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں بھی ہے کتاب الصیام اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنات شیاطین ان سب کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور سارا رمضان جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. تو رمضان میں جب شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو یہ بات تو مصمم ہے جب یہ فرمایا گیا کہ رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد، بلکہ آپ نے کہا عید کے دن، آپ دیکھیں کہ جیسے ہی طلوع چاند ہو جائے، جی بالکل، رویت ہو جائے چاند کی، تو فوراً ہی نظام بدل جاتا ہے. بازاروں کی رونقیں اور لوگ ادھر ادھر، نیا چاند کی طرح ایک نیا ماحول بن جاتا ہے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان کھل جاتا ہے اور وہ پھر اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور آپ نے یہ بھی پوچھا کہ جیسے رمضان شریف میں شیطان بند ہے لیکن پھر بھی لوگ کام شیطانی کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک ماحول بنا کر اپنے بندوں پر ماہ رمضان کو نافذ کیا. شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہوتا ہے، فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے. ایک جمعہ فرض ہے، اگر رمضان میں ہم نے ایک پڑھا تو 70 جمعے پڑھنے کا ثواب. تو پورا ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بنا کر دیا. لیکن بندے کی فطرت جو ہے نا، یہ اس کے اپنے معاملات میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بند کر دیا، قید کر دیا. اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ اپنے اوپر اللہ کے اس احکام کو لازم سمجھتا یا نہیں سمجھتا، کیونکہ عقل و خرد بھی اللہ نے ہر ایک کو عطا فرمائی ہے. تو وہ فطرتاً اگر کوئی گناہ گار ہے، فطرتاً اگر کوئی نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے ان سے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور
اب وہ سنتے ہی سنتے ہیں. فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ یہ عذاب کو ایک نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے. آج سامعین ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں واپس آتے ہیں اور علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے. علامہ صاحب اپنی بات جاری رکھیے گا آفس سے جانے سے پہلے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اور شیطان کی اتباع مت کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. بے شک. تو کھلا دشمن ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن وہ دشمن ہے. اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح صلاحیت کرتا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر اس کو کتنی طاقت دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اس نے مہلت مانگی تو اللہ نے اسے قیامت تک مہلت دی اور اس نے کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے سبحان اللہ سبحان وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے اور میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا رہوں سبحان گا. اللہ. بہت خوبصورت یہ بات علامہ صاحب نے ارشاد علامہ فرمائی. صاحب جو ہے یہاں پہ ایک سوال ہے، لیلۃ الجائزہ کے بارے میں کچھ فرمائیے گا، یہ کیا ہے؟ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری مخلوق اور سارے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ طاق رات ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، یعنی سے مراد یہ کہ طاق رات تو اس سے کئی زیادہ فضیلت والی ہے. پھر حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم مزدور کو مزدوری کب دیتے ہو؟ سبحان اللہ. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جو ہم کام اس کو دیتے ہیں اور وہ کام سر انجام پا لے، پورا کر لیتا ہے کام، تو پھر ہم اسے اس کی اجرت دیتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان بھی اللہ نے فرض کیے، اپنے بندوں کو کام دیا، فرض کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور اجرت اپنے بندوں کی مغفرت فرما سبحان اللہ. دیتا ہے. بہت خوبصورت. اور یہ لیلۃ الجائزہ میں ہوتا ہے. بطور اجرت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ چاند رات کے بعد پھر عید ہے، تو عید کیسے گزاری جائے؟ ایک مومن کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ عید میں کیا عوامل کرے؟ دیکھیے مومن کی تو شان یہ ہے کہ ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات. سبحان اللہ. اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں وہ تو ساری رات عبادت کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، تو لیلۃ الجائزہ میں بھی کرنا چاہیے، چاند رات میں بھی کرنی چاہیے اللہ کی عبادت. اور عید چونکہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک خوشی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرشتے آ کر عیدگاہ کے رستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ. اور فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے روزے، نمازیں، تراویحیں، تلاوت قرآن قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اور تم یہ جب عید ہے بھی انہی کے لیے انہی کہ کے روزے تلاوت قبول ہوئے، ورنہ تو وعید ہے. جی ہاں بالکل. اور پھر جب وہ عید کی نماز پڑھ کر جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے. سبحان اللہ. تو یہ عید سے مراد یہ ہے کہ خوشی منائی جائے، لیکن خوشی میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے. یہ خوشی وہ خوشی نہیں جو اہل دنیا عام طور پر خوشی مناتے ہیں دھوم دھڑاکے کے ساتھ. اور سب سے پہلے تو یہ کہ عید کی نماز کی فجر گئی، پھر ظہر گئی، اور پھر وہ ایسے آزاد گھومتے ہیں. اور اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ارشاد فرمائیے گا کہ جو موجودہ دور چل رہا ہے، ایک پریشانی کے عالم میں ہے پورا ملک، تو جو ایسے لوگ ہیں کہ جو اس عید پر بھی اپنے معمولات اس عید کی طرح سے نہیں گزار سکتے، اس حوالے سے جو ہے وہ آپ ارشاد فرمائیے گا. جی آپ نے اچھا سوال کیا. صرف عید ہی نہیں بلکہ پورا رمضان ہمارا اس سے متاثر ہوا، پوری عبادات کا سلسلہ متاثر ہوا. ساری نمازوں کا معاملہ دیکھیے، جمعوں کو دیکھیے، اور اعتکاف کے معاملات دیکھیے تقریباً، اور پھر عید بھی اس میں آئے گی. ظاہر سی بات ہے ملکی جو حالات چل رہے ہیں، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن والے معاملات ہیں، تو اس سے متاثر ہوئے ہیں.
مسلمانوں کو چاہیے کہ جو صاحب ثروت حضرات ہیں وہ غریب علاقوں میں نماز عید کے بعد پہنچیں اور ان تک خورد و نوش کی جو اشیاء ہیں وہ پہنچائیں تاکہ حقیقی خوشی ان کے دلوں میں داخل ہو اور اللہ ان سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے علامہ عباس علی قادری صاحب. یہ جو پروگرام ہے ایک علمی پروگرام ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ بہت خوشی سے اس پروگرام کو دیکھتے ہوں گے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ذیشان صدیقی کو ہماری پوری ٹیم کے ساتھ جے اے پی میڈیا سیل کے پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں. نزول قرآن کی رات شب قدر ہے. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. جے اے پی میڈیا سیل پیش کر رہا ہے رمضان المبارک کے عشر آزادی جہنم میں تاک راتوں میں تلاش شب قدر. دیکھیے ہمارے آفیشیل چینل جمیل امینی پر. سے اللہ کی بارگاہ میں بخشے جائیں گے. عمر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جہاں ایک اور روایت میں بحیقی کی روایت ہے. ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر آل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں.